آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور یہ بہت بڑا نقصان تھا مسلمانوں کا. افرادی قوت کے لحاظ سے کمی ہو گئی، اس لحاظ سے شہید ہونے والوں کے لیے تو بہت بڑا انعام ہے، ان کا نقصان نہیں. لیکن ظاہراً جو حالات بن گئے وہ یہ بن گئے کہ 70 بندے شہید ہو گئے. وقتی طور پر جنگ مسلمانوں نے جیت لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا جبل رمات پر متعین کیے ہوئے اپنے اصحاب کو، انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو میدان کی کایا پلٹ گئی. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے، جبل رمات کے اوپر سے ہو کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اچانک، جس سے یہ نقصان اٹھانا پڑا. بہرحال پھر پروردگار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور مسلمانوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے، صبر اور استقامت کی وجہ سے پھر حالات مسلمانوں کے حق میں ہو گئے. احد کے میدان میں مسلمان جیت تو گئے لیکن نقصان کافی ہو گیا. اب اس کے بعد جو کہ وتیرہ تھا یہودیوں کا اور منافقین کا، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا وہ افواہ بازی کا تھا. موجودہ دور میں بھی ہتھیار صرف اہم نہیں ہے بلکہ جنگی حالات میں افواہ بازی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ افواہیں پھیلا دو. اب تک یہ اسرائیل جو ہے اس کا ڈیفنس سسٹم بڑا ہوا بنا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی ہتھیار جو ہے ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ توڑ نہیں سکتا، دفاعی نظام جو ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فلسطین میں بری طرح ایکسپوز ہوا ان کا یہ سسٹم. یہ وہی لوگ جن کو رسول پاک نے مدینہ شریف سے نکالا تھا انہی کی نسل سے. خیبر کے بعد تتر بتر ہو گئے دنیا میں، اور پھر ان کو دنیا میں کہیں بھی کوئی جائے سکونت نہ ملی، رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، کوئی ملک نہیں تھا ان کا دنیا کے نقشے پر. یہ تو مغربی قوموں نے مسلمانوں کے خلاف جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ٹیسٹ کیس کے طور پر مسلمان ملکوں کے اندر اس کو بٹھایا ہوا ہے اسرائیل کو. اور افواہ بڑی تھی لیکن اب وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا کہ اگر 2-3 مسلمان ملک بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتے. ابھی 57-58 ریاستیں اکٹھی نہیں ہوئیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنا اپنا تحفظ ہے. تو غزوہ احد کے بعد افواہ بازی شروع ہو گئی، اور افواہ بازی کے 2 مقاصد ہوتے ہیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اور میں یہ آیتیں پڑھوں گا تو آپ سوچیں گے کہ یہ زندہ کتاب کا زندہ حالات میں زندہ قوموں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے.
مشرکین مکہ تو چلے گئے، اب یہ جو یہودی تھے سازشی، انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دیں مشرکین مکہ سے کہ اب ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بس ایک حملے کی ضرورت ہے، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اندر سے تمہارے ساتھ ملیں گے، تم باہر سے آ جانا، مل کے مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت جو جو قبائل تھوڑا بہت ان کے سربراہان رکھتے تھے، یہ ان کے ساتھ جا کے ملے اور ان کو بھی آپس میں ملا لیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب رونما ہوا۔ حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو اور احزاب کہتے ہیں گروہوں کو۔ مسلمانوں کے خلاف تمام کفر اکٹھا ہو کے آ گیا غزوہ احزاب کے موقع پر۔ اس موقع پر جو سٹریٹجی اور طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رائے کے مطابق مدینہ شریف کی اس سمت میں جس سمت میں ان کے حملہ آور ہونے کا خدشہ تھا، 10 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی خندق جو ہے وہ کھودی گئی، جس میں مسلمانوں نے رات دن ایک کر کے اس خندق کو کھودا۔ اس سے ہمیں سبق دیا کہ فارغ نہ بیٹھو، سست نہ ہو کے بیٹھو، اپنی جتنی استطاعت ہے وہ کوشش کرو اور اس میں کسی قسم کی تمہیں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اب سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا، انہوں نے آ کے جب خندق دیکھی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے جو مسلمان مدینے گئے ہیں ان کے ذہن میں بھی کوئی جنگی سٹریٹجی اس طرح کی آ سکتی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، ظاہر ہے خندق سے آگے تو وہ آ نہیں سکتے تھے، اس پر پیرا تھا، جہاں کہیں کوئی اکا دکا کسی نے اندر آنے کی کوشش کی وہ وہیں مارا گیا۔ باہر سے وہ اندر سے یہ جو یہودی تھے سازشی، جنہوں نے وہ سارا کفر اکٹھا کر کے لا کھڑا کیا تھا مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ غزوہ احزاب کے بعد پھر حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا تھا، ایک یہودی بھی پھر وہاں نہ رہا۔ غزوہ احد اور غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے درمیان والا سارا دور افواہ بازی کا دور ہے۔ مسلمان ہر وقت افواہوں کی زد میں رہے، کبھی کدھر سے افواہ آ گئی کہ تمہارے خلاف اتنا اسلحہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، سارا کفر اکٹھا ہو گیا، فلاں قبیلہ بھی ان سے مل گیا ہے، فلاں قبیلہ، یہ افواہیں پھیلاتے تھے منافق اور یہودی۔ اب ہر مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق جیسا سنجیدہ نہیں تھا، اور ہر مسلمان سیدنا عمر بن خطاب جیسا جری اور بہادر اور دلیر نہیں تھے۔ مسلمانوں میں جو ضعیف الاعتقاد یعنی کمزور مسلمان کہ جس کی سنی اور سن کے بس آگے پھیلانا شروع کر دیا، بات سنی اور آگے اس کو عام کرنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی، وہ بھی تو اسی افواہوں کی زد میں ہی معاملہ رہا تھا۔ منافقین نے افواہ پھیلائی، کمزور مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے اور ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس میں بھی یہ جی مکے والے تو بہت بڑی طاقت اکٹھی کر لی ہے انہوں نے، فلاں قبیلہ بھی مل گیا ہے، فلاں قبیلہ بھی مل گیا ہے، فلاں قبیلہ بھی مل گیا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ افواہ بھی اڑا، نہیں ان کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں، مسلمان بڑے طاقتور ہیں۔ دونوں قسم کی باتیں جو ہیں وہ مدینے میں افواہوں کی صورت میں منافق اور یہودی اڑاتے، اور کمزور مسلمان اس کا شکار بھی ہو جاتے۔ اب آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 ہے۔
اس کو سنیں، توجہ سے سنیں اور سمجھیں. پس منظر اور حالات میں نے آپ کو بتا دیے. کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. کمزور قسم کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے، امن کی بھی خبریں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک خبر امن کی ہوتی ہے، امر من الامن، او الخوف، یا خوف کی خبر ان کے پاس آتی ہے. کمزور مسلمانوں کی حالت بیان کی جا رہی. اذاعوا بہ، بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو امن کی خبر ملی ہے ہمارے حق میں، یہ ہمارے حق میں کوئی بہتر بھی ہے یا کہ نہیں. چونکہ اگر اس طرح کی خبر انہیں جی خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ مسلمانوں کو عملی طور پر عملی میدان میں کمزور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ تیاری میں نہیں رہتے. اس طرح کی خبریں بھی آتی. وہ کوئی دیکھتے کہ کوئی کمزور مسلمان جس کا وہ اعتقاد نہ ہوتا اس کو بتا دیتے، اور نہیں کفر کافر لوگ کر تو رہے ہیں لیکن تمہاری تو بہت بڑی طاقت ہے نا، تم تو تمہارے مقابلے میں تو وہ کچھ نہیں ہے. اس کو وہ پھر عام کرنا شروع کر دیتے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات خوف کی فضا پیدا کرتے. بہت بڑی طاقت انہوں نے اکٹھی کر لی، بڑا اسلحہ اکٹھا کر لیا، فلاں قبیلہ بھی ان کے ساتھ مل گیا، فلاں قبیلہ بھی مل گیا، فلاں قبیلہ بھی ان کے ساتھ مل گیا. اس سے کمزور مسلمان کہتے کہ اگر اتنے لوگ، اتنے قبیلے جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف تو ہم ان کے خلاف کیسے لڑیں گے، ہم ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے. بات سمجھ گئے؟ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ. ان کمزور مسلمانوں کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، حالات نارمل ہیں، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اول خوف، یا کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو اذاعوا بہ، تو یہ بغیر سوچے سمجھے اس کو شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی سارا کفر اکٹھا ہو گیا. کمزور مسلمانوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ مسلمان سمجھدار ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ ان کا کام کیا تھا؟ بے شک امن کی خبر آئے، بے شک خوف کی خبر آئے، یہ سب سے پہلے رسول پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. آ جاتے حضور کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے یہ خبر سنی ہے، ہم نے یہ خوف کی خبر سنی ہے کہ سارا کفر اکٹھا ہو گیا ہے آپ کے خلاف، کیا کریں؟ سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ افواہ پھیلانے سے پہلے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ آ جاتے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں کے پاس آتے جو ان میں دانش مند، عقل مند، حالات کا جائزہ لے کر گہری بات جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کو نکالنے والے ہیں. اولی الامر منہم، جو ان میں معاملہ فہم ہے، جو ان مسلمانوں میں حالات کا ادراک کرنے والے ہیں، حالات کس طرح کے بن گئے ہیں اور ان میں درست بات کیا ہے اس کو نکال لینے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اگر حضور کے پاس نہیں آئے تو کم از کم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ جاتے، ان سے پوچھ لیتے، مولا علی کے پاس آ جاتے. وہ اولی الامر منہم، جو سمجھدار ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس آتے، ان سے ذکر کرتے. افواہ پھیلانے سے پہلے، کمزوری
پھیلانے سے پہلے ان کے پاس آتے, ذکر کرتے کہ دیکھو جی یہ خبر ہم نے سنی, یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ جو معاملہ فہم اولی الامر منہم, ان کی ایک خوبی قرآن نے یہاں بیان کی ہے, وہ یہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, وہ خبر امن کی ہو یا خوف زدہ کرنے والی ہو, ان کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ بات کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر جو اصل معاملہ ہے اس کو نکال لیتے ہیں. اب یہاں جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا وہ یستنبطونہ کیا ہے, توجہ فرمائیں میری طرف. یستنبطونہ یہ استنباط سے بنا ہے. پتہ تو سب کو ہے کہ میٹھا پانی زمین سے نکلتا ہے, کیوں بھائی؟ لیکن کیا سبھی لوگ خود پانی نکال لیتے ہیں؟ نہیں. معلوم سب کو ہے, معلوم کہ میٹھا پانی پینے کے لائق جو ہے یہ زمین سے نکلتا ہے, لیکن سارے لوگ اس اہل نہیں ہوتے. اچھا, وہ بندہ جو زمین کو کھود کے تو زمین کے اندر سے میٹھا پانی نکال لیتا ہے, اس کو عربی میں نبتن کہتے ہیں, اور استنباط کہتے ہیں کہ جو کھدائی کر کے گہرائی اور گہرائی میں جا کر میٹھا پانی نکال لے, اس کو کہتے ہیں کہ اس نے معاملے کی تہ میں جا کے اصل بات کو نکال لیا ہے. سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں نبتن, اور اسی سے بنا استنباط. وہ جو اولی الامر منہم ہیں, معاملہ فہم, سمجھدار, عقل مند, بات کی گہرائی اور گہرائی میں جانے والے, وہ فٹافٹ بات کو سن کے جذباتی نہیں ہو جاتے. اگر ان کے پاس بھی آ جاتے تو وہ بھی بات, اصل بات نکال کے ان کو بتا دیتے کہ یہ جو افواہ بازی کی جا رہی ہے تمہارے خلاف, امن کی یا خوف کی, اس کا یہ مقصد ہے دشمنوں کا. تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. آگے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تم سب کے سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے کم لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کر دیتا ہے, وہ بچتے. ہم نے فضل کیا, تم کو بچایا اپنے محبوب کے واسطے سے. اب دیکھو غزوہ احد میں جو نقصان ہوا اس میں بھی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہے کہ آپ نے متعین کیا تھا کہ تم حالات جیسے بھی ہو جائیں تم نے جبل رمات کی اس گھاٹی سے اٹھنا نہیں, لیکن وہ اٹھ پڑے تو نقصان ہو گیا. بعد میں جو افواہ بازی کی جا رہی ہے کہ دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے, بڑا اسلحہ ان کے پاس, سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف, ان حالات میں بھی پروردگار ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے بچنا ہے تو ردوہ الی الرسول, تو پھر اپنے معاملات رسول پاک کے پاس لے کے جاؤ, اس کے سوا تم ان افواہ بازیوں سے بچ نہیں سکتے. بالکل اندرین حالات, جن حالات میں اس وقت ہم چل رہے ہیں, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی افواہ بازیوں سے. اور اس وقت تو کمپنیاں بن گئی ہیں, انٹیلیجنس کمپنیاں, سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹس بن گئے, فیک پیج بن گئے, اور سوشل میڈیا اور آپ کا پرنٹ میڈیا یا دیگر سارے کا سارا یہ دشمن کے ہاتھوں پر کھیل رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ کیا مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان سے فلاں غلطی ہو سکتی؟ فرمایا ہو سکتی. عرض کی آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں.
مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اور قرآن نے تاکیداً کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ سچوں کے ساتھ رہو گے تو بچو گے. دوسرے موقع پر فرمایا، یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 18 ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا نہیں بچو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. ہمارا سسٹم تمہارے ساتھ اس طرح کا ہے کہ ما یلفظ من قول، کوئی ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے ادا نہیں ہوتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ہم نے بڑا پابند قسم کا نگران تمہارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، وہ ایک لفظ تک تمہارا لکھ لیتا ہے. ایک لفظ بھی تمہارا آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا، وہ لکھ لیتا ہے. رقیب عتید، نگہبان ہے. اور عتید اس لیے کہا کہ وہ ارد گرد کی کوئی بات اس میں شامل نہیں کرتا، جو بولتے ہو وہی لکھتا ہے. تو جب ڈائری کھلے گی تو سچ اور جھوٹ سب سامنے آ جائے گا. پھر فرمایا چونکہ مسلمان ان افواہوں کا شکار ہو جاتے تھے، اور اس کا سرگنا جو ہے وہ منافق اور یہودی تھے. سورۃ الاحزاب میں فرمایا، آیت نمبر 60 ہے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. جب منافق یہ افواہ بازی کر رہے تھے نا، اس وقت یہ آیتیں اتنی. اور سنیں یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. جس وقت وہ افواہیں پھیلا رہے تھے پیغمبر اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، بغض کی، حسد کی، نفاق کی، اگر یہ باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں یہ جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، اگر اس سے یہ نہ رکے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے پیارے حبیب ہم ان کی افواہ بازیوں کے بدلے میں محبوب آپ کو ان پر غالب کر دیں گے. دیکھو قرآن مجید کیا کہہ رہا، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر غالب کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر حبیب پیارے تیرے اڑوس پڑوس آس پاس میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. ملعونین، یہ لعنتی لوگ ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پائے جائیں گے، جہاں پکڑے جائیں گے، وہی قتل کیے جائیں گے. اب دیکھو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ غور کریں کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک. جب ہم پڑھتے ہی نہیں تو پھر جو کچھ بھی ہمارے سروں پر مسلط کر دیا جاتا ہے افواہوں کی صورت میں. اچھا ایک بڑی طے شدہ بات ہے جو میں آپ کو بار بار بتلاتا رہتا ہوں اور اس کا یقین بھی دلاتا رہتا ہوں، یہ کبھی ذہن میں آپ کے خیال نہ آئے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ اور اس کا رسول کبھی ہر جائے گا، یا کبھی اسلام جو ہے اس کو کوئی وقت ایسا بھی آنا ہے کہ اسلام نے مٹ جانا ہے، یا قرآن جو ہے اس نے کبھی مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات اور اس کی اصلی حالت سے بدل جانا ہے. ایسا نہیں ہوگا. مسلمانوں کی گارنٹی نہیں ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان کو یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول قرآن اور اسلام کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہے پھر بچو گے، اور اگر تم ان سے علیحدہ ہو گئے تو پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو دوسروں کا ہوتا ہے.
سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ بات یہاں ارشاد فرمائی. مسلمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا. مومن جو ہے وہ کبھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اپنے اسلام ایمان پر خود غور کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ منافقت کی ایک صورت ہے. جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی وہ جھوٹ بولتے ہیں. مومن جھوٹ نہیں بولتے. جن کے اندر ایمان ہے وہ جھوٹے نہیں ہوتے, کاذب نہیں ہوتے, وہ سچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, مجھ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. یعنی اصدق, سب سے بڑا سچا خود میں ہوں. اور پھر حضور کے سچا ہونے کی گواہی تو غیروں نے دی ہے. ہاں جی, سارا قرآن سچا, رسول پاک کا فرمان سچا, قرآن سچا, اسلام سچا. ہاں جی, اور جو جھوٹا ہے اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے, نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ پیغمبر اسلام سے تعلق ہے, نہ باری تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق ہے. وہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا. یہ تو خود سوچنا ہے اس نے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. اس وقت بدقسمتی سے مسلمان اس کا شکار ہیں. افواہیں عام ہیں. ٹی وی پر ہر وقت جھوٹ بولا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر ہر وقت جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو فرمایا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی بات تمہارے سامنے آئے تو اب حضور کی بارگاہ میں بات کرنے کا اور آپ کی بارگاہ میں بات پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب حضور ہمارے سامنے تو نہیں, صحابہ کے تو سامنے تھے. کیوں بھائی؟ اب سرکار ہمارے سامنے نہیں, لیکن اب کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی بات رسول پاک کی خدمت میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. تو فرمایا اب طریقہ یہ ہے کہ جو بات تمہارے سامنے آئے اس کو سب سے پہلے میری زبان سے نکلے ہوئے سچے قرآن پر پیش کرو. یہ میرا دیا ہوا قرآن ہے تمہارے پاس, اس پر لے کے آؤ. اگر قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ سچی بات ہے, اور اگر تصدیق نہیں کرتا تو پھر سارا کفر بھی اکٹھا ہو جائے, کم از کم اپنے ایمان کو متزلزل تو نہ کرو.